اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ بھی ادب پر بات کرتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ انسانی جسم کا خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے دعا صرف مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ کہنے والے تو اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ایک چبھن بن کر رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم محبت کو حلال طریقے سے مانگیں تو شاید ہماری دعا رائے گاہ نہیں جائے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم کو چھوڑ نہ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ اس چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، دوسروں کو احساس دلانے کے لیے اپنے کتنے ہی احساس مارنے پڑتے ہیں۔ ہر انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کو دکھانے کے لیے، ایک خاندان کو دکھانے کے لیے، ایک جو وہ کسی کو نہیں دکھا پاتا۔ محبت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنی محبت سے دور چلے جانا ہمارے بس میں ہے۔ جانے کیوں ہم ہمیشہ وہ باتیں یاد رکھتے ہیں جو ماضی میں تکلیف کا باعث بنی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم وہ باتیں یاد رکھیں جو خوشی کا باعث تھی۔ زندگی کتنی پرسکون ہو اگر ایسا ہو۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو سب منصوبے اور پلانک دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیل دینے سے بہتر ہے دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اکثر وہی آپ کی آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ لوگ دولت سے مراد روپے پیسے کے لیتے ہیں، بلکہ اصل دولت تو وہ اپنے ہوتے ہیں جو دولت کے آگے رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔